بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد و مغفرت چاہتے ہیں اور اسی کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور اسی کے دامن میں اپنے نفس کی خرابیوں اور بے اعمالی سے پناہ چاہتے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جس کو وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ اے لوگوں، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتی ہوں اور تمہیں اس کی اطاعت کے لیے کہتی ہوں اور اپنے خطبے کا آغاز نیک بات سے کرتی ہوں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور میں آج سے تمام سود کا لعدم قرار دیتی ہوں۔ البتہ تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے جس میں نہ تو اوروں کا نقصان ہے اور نہ ہی تمہارا۔ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کے رسول نے ایسی چیز چھوڑی ہے کہ تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور تم لوگ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ اسی کے باعث ہلاک ہوئے ہیں۔ آپ تک حق پہنچا دیا گیا ہے، بس اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی ہے تو وہ اس کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے، اور بے شک تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا اور حساب دینا ہے۔ اے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کو حلال کیا ہے اور انہیں اپنی امان میں لیا ہے۔ تمہیں اپنی عورتوں پر حق حاصل ہے بالکل ویسے ہی جیسے تمہاری عورتوں کو تم پر حقوق حاصل ہیں۔ ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی نہ کریں جسے تم پسند نہیں کرتے اور تمہاری حرمت کی نگہبانی کریں، اور اگر تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو پھر ان کو حق ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اے لوگوں، تمہارے خون، تمہارے مال ایک دوسرے کے لیے اسی طرح محترم ہے جیسے آج کا یہ دن، عرفہ کا دن، یہ مہینہ ذو الحجہ۔ خبردار، زمانہ جاہلیت کے ہر رسم اور طریقے آج میرے قدموں کے نیچے اور جاہلیت کے خون معاف کر دیے گئے ہیں۔ تم ہرگز کسی کی گردن نہ مارو، معافی سے درگزر سے کام لو۔ اے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نیا پیغمبر یا نبی آئیں گے اور نہ ہی کوئی نئی امت۔ انہوں نے ہمیں کتاب اور سنت دی ہیں، تم ان پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اور شیطان سے خبردار رہو، وہ اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس زمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ تمہارے درمیان فتنہ و فساد پیدا کرتا ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرو۔ جان جاؤ کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان ایک امت ہیں۔ کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جسے اس کا بھائی اپنی رضامندی اور خوشی سے دے، اور اپنے نفس پر اور دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ کسی عرب کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری اگر ہے تو صرف تقویٰ کو۔ اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو، اور جو تم کھاؤ اس میں سے ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنو اسی میں سے ان کو پہناؤ، اور اگر وہ ایسی خطا کریں جو تم معاف نہ کرنا چاہو تو انہیں فروخت کر دو، لیکن کوئی سزا نہ دو۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرو، اپنے حاکم کی اطاعت کرو چاہے وہ ایک ناک کٹا حبشی ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا